اے انسان، تجھے دکھایا گیا ہے کہ خداوند تجھ سے کیا طلب کرتا ہے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت میکا نبی کی کتاب، اس کا 6 باب، 1 تا 4 اور 6 تا 8 آیت مقدسہ۔ اب سنو جو کچھ خداوند فرماتا ہے، اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر اور ٹیلے تیری آواز سنیں۔ اے پہاڑوں اور اے جہان کی محکم بنیادوں، خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنی امت پر دعویٰ کرتا ہے اور اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا۔ اے میری امت، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے اور کس بات میں تجھے آزردہ کیا ہے؟ مجھ پر ثابت کر، کیونکہ میں تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا اور جائے غلامی سے چھڑایا، اور تیرے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدائے متعال کو سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیاں اور یک سالہ بچڑے لے کر آؤں؟ کیا خداوند 1000 مینڈھوں یا تیل کی بے شمار نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے جرم کے عوض میں اپنے پہلوٹھے کو اور اپنی خطا کے بدلے اپنی اولاد کو دے دوں؟ اے انسان، تجھے دکھایا گیا ہے کہ نیکی کس بات میں ہے اور کہ خداوند تجھ سے کیا طلب کرتا ہے، یعنی یہ کہ تو عدل کو عمل میں لائے اور رحم دلی کو عزیز جانے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 50 جماعتی جواب۔ صادق کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا، میرے مقدسوں کو میرے حضور فراہم کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے اور آسمان اس کی صداقت بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا آپ ہی منصف ہے۔ جماعتی جواب۔ صادق کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا، میں تجھے تیری قربانیوں کی بابت ملامت نہیں کرتا، کیونکہ تیری سوختنی قربانیاں ہر وقت میرے سامنے ہیں۔ میں تیرے گھر سے بیل نہیں لوں گا، نہ تیرے باڑوں سے بکرے۔ جماعتی جواب۔ صادق کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ تجھے میرے احکام بیان کرنے سے کیا کام ہے، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تو تربیت سے نفرت کرتا ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ صادق کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ جب تو یہ کرتا ہے تو کیا میں خاموش رہوں؟ کیا تو گمان کرتا ہے کہ میں تجھ ہی سا ہوں؟ جو کوئی ہم کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تعظیم کرتا ہے، اور جو اپنی روش کو درست رکھے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ جماعتی جواب۔ صادق کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ جنوب کی ملکہ عدالت کے دن اس پشت کو مجرم ٹھہرائے گی۔ ایک دن فقیوں اور فریسیوں میں سے بعض یسوع سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ یہ بری اور حرام کار پشت نشان طلب کرتی ہے، اور یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن انسان 3 رات دن تہ زمین میں رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو، یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ جنوب کی ملکہ عدالت کے دن
इस पुष्ट के साथ खड़ी होकर उसे मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहां सुलेमान से बढ़कर है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।